بڑے سے بڑے عقلمند، دانشور، سمجھدار، عالم، فاضل شخص کو بھی تقدیر کی کاریگری نے حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ زمین اور اس زمین پر موجود آب و گل کا یہ جہان انسان کی مرضی کے مطابق چلا ہو۔ اس میں نیک اور بد، کافر اور مومن کی کیا تمیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے مطابق نہیں چلتا۔ یہاں انبیاء بھی بھیجے گئے ہیں اور ہر دور میں حسب مراتب ولی بھی رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بد تو بد ہیں، نیک لوگوں نے بھی جو سوچا وہ ویسے ہی ہوا ہو۔ تقدیر دوڑاتی رہتی ہے ہر ایک کو اور اس پورے جہان کو، جیسے ایک ٹرین جس کے اندر مسافر ہوں اور دروازے بند ہوں اور وہ چلتی رہے۔ غور و فکر کرنے سے بھی کیا نکلے گا؟ مثلا کوئی شخص سوچتا ہے کہ تقدیر کی حقیقت کیا ہے تو کیا نکلے گا؟ اچھا، اقرار کر کے کچھ نہیں نکلا تو انکار سے بھی کیا نکلے گا؟ آج تک جتنے کافر ہوئے ہیں، آج تک جتنے لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے، تو انکار کر کے کیا وہ تقدیر سے چھوٹ گئے؟ کیا انکار کر کے ان کی دنیا ان کی مرضی کے مطابق ہو گئی؟ کسی کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو کوئی اندھا ہے، کوئی بینا ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، کسی طرح کا ہے، ہر ایک کے مختلف حالات ہیں۔ جو تقدیر پر ایمان لایا وہ بھی اسی میں ہے، جو نہ لایا وہ بھی اسی میں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، مثلا کچھ لوگوں نے قدرت اور فطرت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو کیا انکار کر کے وہ کسی دوسرے خدا سے جا ملے ہیں کہ جس نے انہیں سہارا دیا ہو کہ اس خدا کا انکار کر دو جس کی دعوت نبی دیتے ہیں، ہم تمہیں ایسے خدا سے تعارف کرواتے ہیں جو تمہارے کام کرتے ہیں؟ کوئی شخص مرا ہو اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ آ گیا ہو اور آ کے اس نے یہ کہا ہو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا۔ ہزارہ ایسی مثالیں ہیں کہ مرنے کے بعد ارواح نے زندہ لوگوں کو خواب میں آ کر بتایا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ہے اور یہ اس طرح ہے۔ اگر وہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں تو پھر انہیں کیسے پتا ہے کہ اس شخص کا یہ معاملہ ہے؟ اور وہ اس کے ساتھ بالکل ویسے بہینے ہی اس قصے کو بیان کر رہی ہوتی ہیں جیسا کہ وہ ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک معاہدہ کرتا ہوں، میرا کوئی بزرگ مجھے آ کے خواب میں کہتا ہے کہ یہ معاہدہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب نہ تو میں نے بزرگ کو فون کر کے بتایا ہے فوت ہونے کے بعد، نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ان کو کس نے خبر دی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں؟ کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں ہے۔ اچھا، کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو انکار کر کے کیا وہ کوئی نئی دنیا میں چلا جائے گا؟ رسول خدا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ لیکن اس میں غور و فکر نہ کرو۔ غور و فکر کرنے سے کچھ نہیں دیا۔ امام طحاوی نے بڑی خوبصورت عبارت لکھی ہے، فرمایا لوگ دوڑتے دوڑتے تھک کے بیٹھ جائیں گے اور ہار مان لیں گے، وہ پہلے ہی ہار مان لیں۔ آپ خدا کو تلاش کرتے ہیں تو کرتے کرتے کہاں تک پہنچیں گے؟ کیا خدا کی حقیقت کو پا لیں گے کہ نہیں؟ آپ تلاش کرنے سے پہلے
اس پر ایمان لے آئیں کہ آپ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. دوڑ لگا لیں، زور لگا لیں، تلاش کر لیں. انسانیت جب سے انسانیت کا یہ سامان ہے اور جب تک رہے گا، انسان کی قوت عاقلہ پورا زور لگا کر بھی آخر ایک نقطے پہ جا کے تھک ہار کے بیٹھ جائے گی کہ تماشا کیا عالم ہے کسی استاد کامل کا، یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویر. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا. بہت کچھ تو اس نے کیا ہے، کر بھی رہا ہے، اور بہت کچھ یہ مزید آگے بھی کرے گا. تجربہ اس پر ہو سکتا ہے جو چیز قید کی جا سکے، جو چیز دیکھی جا سکے، جس کی حدود کا تعین ہو سکے، اس پر ایکسپیریمنٹ ہو جائے گا. جدید سائنس یہی ہے کہ جو چیز آپ کے دائرہ کار میں ہے اس کی حقیقت کو اور اس کے اندر چھپی انرجی کو تلاش کر کے آپ اسے ایک فائدہ مند شکل دے کے اپنا فائدہ نکالتے ہیں اور آگے تلاش میں آسانی ہو جاتی ہے. ایک دور تھا انسان فلکیات کی دنیا کا اس زمین پہ بیٹھ کے اندازہ لگاتا تھا کہ فلاں ستارہ اس طرح، چاند اس طرح، یہ اندازہ اس طرح. پھر اس نے ترقی کی اور اس نے خود ایسی چیزیں بنائی کہ جن میں بیٹھ کر، جن کے باہر نہیں، جن میں، جن کے اندر، باہر نہیں. ہوائی جہاز کے بغیر آپ چند سینکڑ بھی ہوا میں نہیں کھا سکتے، لیکن اس کے اندر بیٹھے ہیں جو 7-7 گھنٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اڑا کے لے جا رہا ہے، آپ نہیں ہوتے، یعنی آپ اس کے اندر ہیں. اگرچہ تھیوری آپ کی ہے، انسانی ہاتھوں نے بنایا ہے، لیکن آپ اس سے باہر جان کے چند سیکنڈ بھی نہیں رہیں گے. ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، وہ اندازے جتنی ہی ہے. تو انسانیت پھر زمین پہ بیٹھ کے اندازے لگانے کے بعد پھر وہ دور آیا کہ اس نے جہاز بنا لیے اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم بڑی آسانی سے پہنچ گیا. اس کے بعد ایسی ایسی چیزیں تیار کی کہ اس نے فضا میں ٹھہرنا شروع کر دیا. پھر مزید تحقیقات کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا. یہ تحقیق ساری کی ساری اس چیز پر ہو رہی ہے جو چیز ہمارے دائرہ کار میں ہے. ہم کیا ہیں؟ کیا ہمارا اپنا آپ ہمارے دائرہ کار میں ہے؟ اس نے کہا کہ آب و گل کے جہان سے، جمادات سے، نباتات سے، فلکیات سے، بہت ساری چیزوں کو تو دسترس میں ہوگی، تو تسخیر کر لے گا، لیکن کیا اپنی روح کو تسخیر کر لے گا؟ یعنی اپنی روح کو باہر نکال کر اس کو کسی مشینری کے اندر لا کے اس پہ ریسرچ کر کے وہ کیا ہے؟ یہاں پر آگے انسانیت کی بس ہو جائے. تو جتنی بھی دوڑ لگائیں گے لوگ، انسان جتنا بھی دوڑ لیں گے، آخر تھک گئے، تھک کے گر پڑیں گے. لمبی اڑان بھی اڑیں گے تو تھکیں گے، نہیں اڑیں گے پھر بھی تھک جائیں گے. لوگ زندگی روز فضو ہے، لیکن آدمی ہے کہ مرتے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا. ایک ہی گھر میں بارش بدلتے رہتے ہیں، لوگ گزرتے رہتے ہیں. اتنا زبردست، مضبوط، مستحکم نظام ہے کہ ایک ایک جزئی اس کے اندر ایسے پروئی ہوئی ہے جیسے کسی تسبیح کے اندر دانے پڑ. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی، اور مجال ہے کہ کوئی اس سے نکل سکے. امام طحاوی نے بڑی اچھی عبارت لکھی، انہوں نے کہا کہ اصل القدر سر اللہ تعالی. تم کیا جانو گے کہ یہ نظام کیا ہے؟ چھلانگ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، کوشش کر کے دیکھ لو، بس ایمان لے آؤ، ورنہ تم اس کی حقیقت کو یا اس کے راز کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ سارے کا سارا کیا ہے.
اصل القدر سر اللہ تعالی، تقدیر کا راز وہ اس کی اصل، وہ خدا کا راز ہے کہ لم یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ جس پر تو کسی مقرب فرشتے کو بھی اطلاع نہیں ہے، نہ کہ نبی مرسل کو اس کی حقیقت پر پوری اطلاع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور چیز غالب ہے، اس لیے آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ بار بار اس کی سفارش بھی نہ کیجیے۔ کون سا ایسا پیغمبر ہے کہ جس نے زمین میں جو چاہا ویسے ہو گیا؟ کوئی ایک نبی دکھائیں کہ جس نے جو چاہا ویسے ہو، اور پھر جب چاہا ویسے ویسے ایسے ہی۔ کوئی ایک ولی کہ جس نے جو چاہا ویسے ہوا اور جب چاہا ویسے ہوا۔ حضرت داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں سرزمین بغداد میں ایک دفعہ میں نے خیرات کرنی شروع کر دی، اور اتنی کی کہ میں خود مقروض ہو گیا، بہت قرض ہو گیا۔ پھر ایک دن میں بازار میں چلا جاتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ ابن عثمان، بھلا آپ میرے بندوں کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ میں خدا ہوں اور میں ہی خدا، میں خدا ہوں اور میں ہی خدا ہوں۔ ولی ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں جو کچھ آپ چاہیں گے ویسے ویسے ہوتا ہے۔ آج تو اس دور میں کوئی آدمی تھوڑا نیک ہو جائے اور وہ دعا کرے اور وہ تو اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی میں مانگوں وہ مجھے دے۔ وہ کسی کا پابند ہے کہ اس سے جو مانگے وہ اس کو دے؟ بندوں کو حکم یہ ہے کہ تم مانگتے رہو کیونکہ بندے میں ہو، تم بندے ہو اس لیے تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم مانگتے رہو، خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ اور میری خدا کی حیثیت یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو وہ دوں یا اس کی مثل دوں۔ مثل دینے کا معنی بھی آج سمجھ لیں۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے گھر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گھر نہیں دیتا، وہ 2 سال 4 سال 10 سال تک وہ گھر مانگتا رہتا ہے، مجھے گھر دے، وہ نہیں دیتا۔ وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری دعا قبول نہیں کرتا یا اس نے نہیں کی، حالانکہ اس نے کر لی، بتائی نہیں، وہ بتاتا نہیں۔ یہ اتنا عجیب نظام ہے قدرت کا کہ بندے کی وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن خود بندہ ہی حجاب ہے، اس کا اپنا وجود ہی حجاب ہے اس کے اور اس کے بیچ میں۔ مثلا وہ 10 سال مانگتا رہا کہ مجھے گھر دے، اسے نہیں دیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، قبول ہو گئی، اسے اس نے گھر دے دیا، لیکن کہاں؟ یہاں نہیں وہاں دیا ہے، لیکن کہا یہاں نہیں دوں گا، تو 20 سال اور مانگتا ہے۔ اب گھر نہ ملنے کی وجہ سے کبھی اس کے دل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اتنی عبادت کی، اتنی دعائیں کی، وہ ہوتا تو سن ہی لیتا۔ اگر وہ مہربان ہوتا تو مہربانی کر ہی دیتا۔ کئی لوگوں پہ کی ہوئی ہے، سب لوگوں پہ کی، مجھ پہ ہی نہیں کی۔ اس وقت قدرت مسکراتی ہے، مسکراتی اس طرح نہیں جیسے کوئی آدمی ہنستا ہے کہ اس کا چہرہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے، یا وہ زیادہ زور سے ہنستا ہے تو کہکا لگاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ یہ ہنس رہا ہے۔ قدرت کا مسکرانا یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ میں نے اسے ایک کی بجائے 10 گھر دیے، یہ کہتا ہے کہ میں ہوں نہیں، لیکن یہ آواز بھی اس بندے تک نہیں پہنچ رہی،
یہ آواز بھی اس بندے تک نہیں پہنچتی، جن تک پہنچی ہے انہوں نے پہنچائی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا نہیں نا، ضروری نہیں کہ یہ بات آپ کو کہی جائے، کسی اور کو کہہ کر آپ کو کہلوائی جاتی ہے، لیکن وہ کان بند کر لیتا ہے، مجھے سمجھتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہی جاتی۔ یہ فرعون کا مطالبہ کیا تھا؟ فرعون کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ فرشتہ جو محمد رسول اللہ پر اترتا ہے وہ مجھ پر کیوں نہیں اترتا، جو انہیں کہتا ہے کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اور اپنی قوم کو سمجھاؤ اور اپنی قوم کو تبلیغ کرو، وہ خود مجھ پر۔ فرعون کا یہی مطالبہ ہے، نمرود کا بھی یہی تھا، اور ابو جہل کا بھی یہی تھا کہ قوم کا سردار میں ہوں، تو وہ مجھے خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ تو اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کچھ بندے منتخب کر کے پھر ان سے کہتا ہے، وہ آگے دوسروں کو کہتے ہیں۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں کھنگالیں گے تو یہ سارے جواب دیے ہوئے ہیں جو ہمارے سوالوں پر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ پیغمبر کے فرامین پڑھیں گے تو آپ کو وہ سب جواب مل جائیں گے جو کسی بھی ذہن میں پیدا ہوئے یا ہو سکتے ہیں۔ وہ جواب بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ قیامت تک کے لیے کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا یہ جواب۔ تقدیر کے بعد دوسرا پہلو تدبیر کا ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔